جس کو ایمان کی لذت مل گئی، ایمان کی حرارت مل گئی، ایمان جیسی دولت مل گئی، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب ترین زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب کامیاب ترین زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی ایمان میں ہے۔ دوسری چیز، اس دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو فرمایا گا کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس سے قبل کتابوں کے اندر یا بیانات کے اندر خشوع اور خضوع کی تعریف کو پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آسان لفظوں کے اندر اس کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خشوع کس چیز کو کہتے ہیں، خضوع کس چیز کو کہتے ہیں، اس کی تعریفات کی طرف نہیں جاتا، اس کا خلاصہ سمجھا دیتا ہوں۔ اب آپ میں سے کسی کو نماز پڑھتے شاید کہ 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہو، کسی کو اس سے زائد، کسی کو اس سے کم، لیکن ہماری نماز ابھی تک اس درجے کو نہیں پہنچی کہ ہم نماز پڑھ کر اس طرح کا سکون محسوس کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی زندگیوں میں نہ نماز کے فرائض کو سمجھا، نہ نماز کے واجبات کو سمجھا۔ مثال کے طور پر نماز کے 7 فرائض ہیں۔ ابھی تک چونکہ مجھے بھی ایک تجربہ ہو چکا ہے، ہر روز کالجز میں، سکولز میں طلباء طالبات کے سامنے، ابھی تک اکثر افراد معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں نماز کے فرائض تک کا علم نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر نماز کے فرائض کا علم نہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، دوران نماز نماز کے فرائض میں سے ایک فرض آپ نے چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑا؟ یا تو غلطی کے ساتھ رہ گیا یا جان بوجھ کر آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ اب ایک فرض چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے نماز کے مسائل، نماز کی شرائط کتنی ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، جب ان باتوں کا علم ہوگا پھر نماز پڑھ کر آپ کو دلی طور پر سکون محسوس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ بڑی اہم بات آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس پر آپ ضرور عمل کریں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز حقیقت میں ایک رسمی ہوتی ہے کہ بس ہم نے اللہ اکبر کیا، نماز میں قیام کیا، رکوع کیا، قرات کی، رکوع کیا، اس کے بعد سجدے کیے، قعدہ اخیرہ کیا، سلام پھیر دیا اور ایک رسمی طور پر دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو سعادت مندی ہے کہ کوئی دعا کی حقیقت کو پہچان سکے، لیکن اکثر طور پر یہی ہے کہ ایک رسمی ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ادھر مسجد میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلے تو ہم پھر گناہوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ادھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے سے باہر قدم ہی رکھا ہے تو وہی ہماری سازشیں مسلمانوں کے خلاف، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کا حق مار دینا، کسی پر ظلم کر دینا، کسی کی عزت پر حملہ کر دینا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو گویا نماز تو قرآن کہتا ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھ کر بھی بے حیائی کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر بھی برائی کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر بھی چغل خوری کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر بھی غیبت کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر بھی دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے نماز کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ جب آپ نماز پڑھیں، کاش کہ ایسا منظر آپ کی زندگی میں بن جائے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں تو آپ کا دل و دماغ اس چیز کو تسلیم کرے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر نماز میں، نماز کا اگر آپ کو ترجمہ آئے گا، سب سے جو ضروری بات ہے،
اکثر ابھی تک نماز کا یا تو ترجمہ ہم نے یاد نہیں کیا، یا ایسا ہے یاد تو کیا، یاد کر کے ہم اس کو بھول گئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھ بھی لیا، یاد بھی کر لیا، لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں 10 سال نمازیں پڑھی ہیں تو آئیے 5 نمازیں اپنی زندگی میں ایسی پڑھیں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے جب ہاتھ باندھے تو آپ کہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اے اللہ تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اب ذرا آپ خود تصور کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہیں، آپ نے وضو کیا، مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہیں، آپ نے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے کلام کر رہی ہیں۔ کیونکہ جب نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں۔ تو جب ایسی حالت میں آپ نماز پڑھیں گی اور نماز مکمل ہوگی، پھر جب آپ دعا مانگیں گی تو یقیناً اس وقت دل و دماغ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ انسان جتنا مرض پریشانیوں کے اندر جکڑا ہو، جب وہ اس طرح کی نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز میں بعض اوقات انسان جب زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بندہ حوصلہ دینے والا بھی نہیں ہوتا، ہر طرف سے دشمن ہی دشمن ہے، ہر طرف حاسدین ہی حاسدین ہیں، تو انسان کو حوصلہ کیا ہوتا ہے؟ انسان خود بخود اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے، چلو یار وقت گزر جائے گا، میرے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، مجھ پر بھی اچھا وقت آ جائے گا۔ اب یہ جو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے، پھر انسان سنبھل جاتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے۔ تو جب انسان خود کو حوصلہ دے سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اللہ کا ذکر کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، تو یقیناً اس وقت انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ تو کیا آپ تمام طالبات یہ کوشش کریں گی کہ آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں؟ بیٹا یہ ضرور کریں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ہم نے سوچا چلیں بچپن گزر رہا ہے، ابھی ہم نے بڑے ہونا ہے، پھر ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں گی۔ جب بڑی ہو گئی پھر سوچا ابھی بڑی عمر پڑی ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ یاد کریں گی۔ کرتے کرتے وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ایسے وقت گزر رہا ہے، وقت گزر جاتا ہے، پھر آپ اگلی زندگی میں قدم رکھتی ہیں، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر پچھتاوا ہوتا ہے، کاش میں نے اپنے بچپن میں اور بچپن کے بعد جوانی میں یہ چیزیں سیکھ لہی ہوتی تو آج مجھے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تو آپ کوشش کریں گی کہ اسی عمر میں آپ نماز کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ، میرے خیال میں اگر آپ محنت کریں تو یہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر زیادہ کر لیں، آپ تھوڑے عرصے میں کر لیں تو 3 دنوں کے اندر آرام سکون سے یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو یاد کیسے رکھ سکتی ہیں کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ اسی کیفیت میں نماز پڑھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، تو پھر یقیناً یہ ساری زندگی آپ کو یاد رہے گا۔ پھر زندگی سے جتنی پریشانیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دلی طور پر بندے کو سکون مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں آج دعائیں قبول ہوتی نہیں، میں کہتا ہوں ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مانگیں اور رب ہمیں عطا نہ کرے؟ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب ہم اس کیفیت میں نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا برا سوچیں یا برا کریں۔ پھر جب نماز پڑھ کے فراغت ہوگی تو دل کی دنیا بدلی ہوگی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، پھر دل کرے گا اب گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو اس واسطے اس بات پر ضرور عمل کریں، آج سے ہی کوشش کریں کہ آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ تیسری بات یہ ہے، کامیاب ترین زندگی گزارنے کے لیے پہلی چیز میں نے بیان کی ہے ایمان، اور دوسری چیز نماز، اور نماز میں خشوع اور خضوع، اور نماز کے مسائل، اور نماز ترجمے کے ساتھ۔
تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آگے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، بری گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے حیائی، برائی، لا یعنی گفتگو، بے مقصد گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر اس حدیث پاک کو بیان کیا، کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے حضرت معاذ بن جبل نے یہ سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہیں سفر پر جانے لگے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں میں اس پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اب دیکھو ان کا معیار کیا تھا، سوال کا انتخاب کیا تھا۔ جنت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ کرتا رہوں اور اس کے بدلے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اب کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کلمہ توحید، کلمہ رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو پکڑا، یعنی اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، اور حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا، کہا معاذ بن جبل تمہیں ایسی ایک چیز نہ دکھا دوں اور اس کے بارے میں نہ بتا دوں، اگر تم اس ایک چیز کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب معاذ بن جبل حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں اور جنت کو پالوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اگر اپنی زبان کی حفاظت کرو گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب پھر معاذ بن جبل نے تعجبانہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب زبان کا جنت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے صرف زبان کی حفاظت اور بندہ جنت میں چلا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کثرت کے ساتھ افراد اس زبان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور کثرت کے ساتھ افراد زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اب معاذ بن جبل نے پھر سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو زبان کی حفاظت کریں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جو زبان کی حفاظت نہیں کریں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اکثر جو ہماری زندگی میں ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ زبان کا بے جا استعمال ہے، کہ ضرورت سے زائد زبان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارا سکول ہو، ہمارا کالج ہو، ہمارا گھر ہو یا باہر دوسرے ادارے ہوں، غیبت کتنی عام ہو چکی ہے، چغلخوری کتنی عام ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کتنی عام ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے پھر کیا ہوگا؟ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلخوری نہیں کریں گے، ہم کسی کے خلاف سازش نہیں کریں گے، اور پھر اسی زبان سے ہم پتہ نہیں صبح سے لے کر شام تک کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو اب اگر اس زبان کی حفاظت کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور دوسرا اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو آپ کوشش کریں گے کہ زبان کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے، ہماری زندگی میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک ہمارے پاس ایسی چیز موجود ہوتی ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، جو ہماری زندگی میں ہمیں کامیاب بھی کر سکتی ہے اور زندگی میں ہمیں ناکام بھی کر سکتی، وہ ہے موبائل۔ موبائل کا جو استعمال ہے، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور میں نے یہ نچوڑ نکالا کہ اس موبائل کا اگر درست استعمال کیا جائے تو یہ موبائل جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے موبائل میں قرآن پاک رکھا، صبح اٹھی کالج کی طرف روانہ ہو گئی، آپ کے پاس موبائل ہے، گاڑی میں بیٹھی، تو آپ نے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے قرآن پاک کو نکالا اور وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر آپ نے چند تفاسیر بھی رکھی ہیں،
اب ان تفاسیر میں سے کسی تفسیر کو کھولا، حدیث کی کتاب کو کھولا، فقہ کے چند مسائل کی کتابوں کو کھولا اور کھول کر وہاں سے آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جب اس کو سمجھ لیا تو آپ کا دل کیا کہ چونکہ مجھے اس پیغام کا پتہ چلا ہے، نیکی کا کام ہے، میں اس کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤں۔ اب وہ پیغام آپ آگے بھی پہنچا رہی ہیں، خود بھی پڑھ رہی ہیں، اس پر عمل بھی کر رہی ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ یہ موبائل کدھر جانے کا ذریعہ بنے گا؟ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے اگر اس کا درست استعمال کیا جائے، مثال کے طور پر اب میرا معمول ہے صبح اٹھتے میں نے گروپس رکھے ہوئے تو ان میں روز قرآن پاک کی آیات، تفاسیر، احادیث، یعنی روز کا ایک جو پیغام ہے ادارہ پیغام محبت کی طرف سے، وہ ہماری یہ روز کا یہ ابھی ابتدا ہے، ابتدا میں روز کا 10,000 بندے تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب اگر 10,000 میں سے صرف 10 بندے بھی اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں تو یقیناً یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں آپ اہم کردار ادا کریں۔ دوسرا یہ موبائل کا ہے غلط استعمال۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ویڈیو بنائی، اگرچہ وہ 30 سیکنڈ کی ہے، آپ نے اس کو اپلوڈ کیا، آپ کا پیغام آگے شیئر ہوتا رہا، لاکھوں لوگوں تک پہنچا، لیکن جو پیغام تھا وہ گانا تھا یا کوئی بھی بے حیائی فحاشی پر مبنی تھا۔ اب وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ان تک پیغام پہنچا، وہ سارے کا سارا گناہ کس کو ملے گا؟ کسے ملے گا؟ جس نے اس کام کی ابتدا کی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ نے ایک اچھی ویڈیو تیار کی، حدیث مبارک ہے، کوئی قول ہے، اس کو آپ نے اپلوڈ کیا، آگے وہ شیئر ہوئی، لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچا اور ان میں سے کچھ بندوں نے اس پر عمل بھی کیا، تو اب یہ سارے کا سارا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا کہ جس نے اس کام کی ابتدا کی ہے۔ اس واسطے اول تو یہ کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال بہت کم کریں۔ رات کو دیر تک موبائل استعمال کرتے رہنا، ایک تو اس سے صحت پر اثر پڑتا ہے، دوسرا کیا ہے، جس قوم نے رات کو 12-1 بجے تک موبائل استعمال کرنا ہے، کیا وہ صبح فجر کی نماز پڑھ سکیں گے؟ ہرگز نہیں، بہت کم۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے تو اپنا ایک وقت مقرر کریں کہ میں نے اتنے بجے تک موبائل استعمال کرنا ہے، اس کے بعد اس کو آف کر کے میں نے سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ وقت مقرر نہیں کریں گے تو پھر یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں ابھی چھوڑتا ہوں، ابھی چھوڑتا ہوں، ابھی چھوڑتا ہوں، لیکن وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جاتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاش میں نے موبائل کم استعمال کیا ہوتا۔ اول کوشش کم استعمال کریں اور ثانی کوشش کہ جتنا استعمال کریں کم از کم یہ دیکھیں، اس وقت ایک ہماری سوچ بن گئی ہوتی ہے موبائل میرے ہاتھ میں ہے، استعمال میں کر رہی ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھو اللہ تعالی ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرشتے ہمارا حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ جو تمہیں وقت ملا تھا وہ وقت تم نے کیسے گزارا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یا ہمارے پاس کوئی اچھا جواب نہ ہو، تو آج اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر عمل کی کوشش کریں گی؟ کوشش کریں، ان پر عمل کریں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اچانک ایک خبر آتی ہے فلاں جوان شخص فوت ہو گیا ہے، کئی جوان خواتین بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں، لیکن ہماری کیا سوچ بنی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو اس کے بعد کی زندگی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر پتہ نہیں کب موت آئے گی، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں موت اچانک آ سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کب چلے جانا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ اس نے 50 سال کے بعد کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ جوانی کی اموات ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ دیکھو وہ چلا گیا، چلی گئی، اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں،
اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں اور اس میں ایسا کام کر دیں، ایک ایک لمحے میں ایسا کام کر دیں کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارا کیا ہوا کام زندہ رہے۔ کچھ اپنی زندگی میں ایسے ضرور کام کر کے جائیں، مثال کے طور پر کچھ احادیث یاد کر لیں، آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں، ساتھ کچھ ترجمہ پڑھ لیں، کچھ تفسیر پڑھ لیں، بڑی بڑی ذہین بھی طالبات ہوتی ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس نیکی کے کام کو آگے پھیلا دیں، یعنی دیے سے دیے کو جلا دیں۔ اب وہ ہوگا کہ جو آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ پیغام پتہ نہیں کتنے افراد تک پہنچ جائے گا۔ ایک خاتون کو آپ نے پڑھایا، اللہ کرے وہ سمجھ جائے، وہ آگے اور بچیوں کو پڑھائے، تو وہ پیغام بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، جو میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔